درانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کے نتائج کے بعد وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کیا تھا، کیا الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یا ان کے بارے میں القابات کوئی اور نوازتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں ایک تو دہشت گردی کا جو آپ نے ابھی بات کی شروع میں، اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد اتنا ہی دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے تو دہشت گردی کا جو ایک پروسیس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مشکلات ہوں گی۔ اس کی ایک لمبی ایکسپلینیشن ہے، لیکن میں اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دوسری چیز، جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے الیکشن کمیشن بنا ہے، اس دفعہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں، الیکشن کمشنر صاحب، ان کو غالباً فرسٹ ٹائم بیوروکریسی سے ایک فرد کو اٹھا کے چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا، اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ وہ انڈیا کی طرح پاکستان کے الیکشن کمیشن کو بھی انتظامی طور پر اتنا امپاور کرے گا کہ وہ الیکشن کو حقیقی معنوں میں فیئر اینڈ فری بنانے میں ایک رول پلے کرے گا۔ اور جب یہ ساری ڈسکشن اور پرپوزل آئی تھی، اس وقت یہ پہلو مد نظر تھا۔ لیکن اب انڈیا میں دیکھیں، دو ایسے ادارے ہیں جن کی وجہ سے الیکشن بھی فری ہوتے ہیں اور کرپشن بھی رکتی ہے۔ ایک سی بی آئی ہے اور ایک الیکشن کمیشن ہے۔ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن اتنا اختیار ایکوائر کر لیتا ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کے پارٹی کا بڑے سے بڑا لیڈر اس کے سامنے کیوں نہیں کر سکتا۔ اب الیکشن کمیشن اس کے لیے کہے جی مجھے کوئی پیچھے سے کمرے کے پیچھے سے آ کے کوئی کہہ گیا تھا، سائیڈ والے دروازے سے کہہ گیا تھا، کوئی ایس ایچ او نے آ کے کہہ دیا تھا، کسی ایگریکلچر والے نے کہہ دیا تھا، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو مورد الزام الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا جانا چاہیے اور ٹھہرایا جائے گا بھی۔ مجھے پتہ ہے اور فیکٹرز کام کر رہے ہوں گے، لیکن ایک اختیار تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نا کہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے۔